آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور تا حد نظر ہواری ہیں، ان سے محو کلام ہے۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور آگے کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد؟ نہیں میرے بھائی، ایک وقت میں سارے امتحان۔ تیسرا آیا، اس نے جو آ کے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ دوستو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ امتحان ختم نہیں ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، آزمائش تھی۔ شہر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم زبان تک آئے نا تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے نے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا دوست، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہو گئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا بھی تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ اور عرض کیا مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میری ایک درخواست ہے، یا اللہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرے تذکرے کرتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، اللہ انہیں آزماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا، آپ امام الانبیاء، اور زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے، اور وہاں سے واپس یثرب عبد المطلب کے ننہال آئے، اور وہاں آئے اور یثرب بیماریوں کا گھر تھا اور آپ بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلیں، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ آ گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند دن بعد انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو بھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبت سہنے کے لائق ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر لوٹ آئے واپس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جم گٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائیں۔ اس خوف نے سیدہ آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا، آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا،
वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। फिर हुजूर को भी पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, और माँ बेटे में खूब सी गई। दो एक बातें की, फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। मेरे नबी मां से लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक मां नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयद आमना के मजार पे 2 दफा हाजिर हुआ हूं। ये मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफा हाजिर हुआ, सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयद आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हों। भाईजान, आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम रुखसत होने लगे तो मैंने कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर मां से बिछड़े थे, पलट पलट के देखा था। मैंने कहा आओ बिछड़ते हैं, आओ पलट के देखते हैं। हम बिछड़े, हमने पलट के देखा। हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी आंखों के सामने आई। फिर मुकामे बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आ गई और पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो ना मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। 6 साल की उम्र में मां अबवा के टीले पे खामोश हो गई। फिर कफालत का जुमा आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उठा लिया। दादा ने बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। जिले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादा की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बतें वसूल हुई, गम की कहानी टूटी नहीं भाई, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे कि आपके मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा और पीछे पीछे मेरे रसूल हैं और आप अपने दादा की जुदाई में आंसू बहाते हैं। फिर कफालत का जुमा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत की, खाना खाते हैं साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई, आमुल हुज्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कारे नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। कौम के रवैये बड़े तलख थे। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, गड़े खोदते हैं, ओजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। बड़े दुख दिए मक्के वालों ने यार। आमुल हुज्न आया, शब अबी तालिब में 3 साल मासूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते तो माए मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती कि बच्चों अगर तुम्हारे रोने की आवाज काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। मैंने एक साहबी का बयान पढ़ा, फरमाते मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। ओ भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, इन राहों पे चलने वालों को दुखों से 2-4 होना पड़ा। मेरे नबी ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें बात सुनाता हूं। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत के तुमने उसे कबूल नहीं किया। फरमाया मेहरबानी करना, मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज्यादा तकलीफ देंगे। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। जवानों सुनिएगा, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है और ओबाश लड़के, उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा, खड़ा किया और हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं
تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہے، جوانوں اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے، یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، سچ آکھی تے پامڑ مچ دے رہے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی۔ کڑوی کسیلی تھی، میں نے برملا برجستہ کہا کہ حجروں میں نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، صرف ہاتھ چما کے نہیں، یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے، یہ دین تبلیغ سے آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے طائف آئے، انہوں نے پتھر مارے، عرض کیا گیا کہ بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، بعض کا جو نتائج ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم تو بعض کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ رویے اتنے تلخ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے ہی کام نہیں کرنا ہے، لاہور میں نہیں تو کہیں مرید کے چلے جائیں گے، گجرانوالہ چلے جائیں گے، ملتان چلے جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا علل حجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رگے ہیں۔ اس سماج آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر، اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی، اور پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا گیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ اس جوان کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ تو فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پہ ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں شفیق مہربان دادا جان چلے گئے اور چچا نے کفالت کا ذمہ لیا۔ مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، ہم پڑھتے ہیں حضور جب مکہ تشریف لائے، ام ہانی کا گھر ہے، حضور ماہو استراحت ہے، آنکھیں بند ہے، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیج دیا کہ جاؤ جبریل اور میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا بھی جاتا ہے، اور یہ اعزاز حضور کا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جمال دیکھا۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے، مالک دستک نو فرمایا نہیں لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کیا ہے 600 نوری پار، ایک پار کھولے زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سمٹ کے آئے، دنیا والوں کو تعلیم دے گئے کہ جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ جبریل قدموں میں کھڑے ہیں، مالک حکم کیا ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے، قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا سیگا نہیں، تسنیہ کا سیگا ہے، یہاں ایک قدم کی نہیں دونوں کی بات کی ہے۔ تقاضا ایک بار کا نہیں بار بار کا ہے۔ جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے آرزو ضرور مچلی ہوگی کہ یا اللہ ابھی تیرا نبی بیدار نہ ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں، کیونکہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضور بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ شک صدر ہوا، حضور براق پہ تشریف فرمایا ہوئے اور مسجد اقصی تشریف لے آتے ہیں۔ سنیے گا دوست اور دھیان سے سنیے گا، جب حضور براق پہ بیٹھے نا تو حضور کو امت یاد آ گئی اور حضور کی مبارک چشمان سے آنسو بہ نکلے۔ حضور نے اس امت سے بڑی محبت فرمائی، آئے رہے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اس وقت بھی امت کے نغمے تھے۔ فضل بن عباس کہتا ہے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور دوستو جب عذاب کی آیتیں اتری نا تو میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔
واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے. وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، وہاں ایک چرواہا ملا. اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی. صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، ممبر اداس ہے، تشریف لائیے، اللہ امت سے بھلا فرمائے گا. لیکن حضور فرماتے ابو بکر مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے، اور فرمایا میں محمد اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا. سنیے گا دوست، حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہے. راوی لکھتا ہے جب سیدہ گھر سے چلی تو آپ کے سر پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند لگے ہیں. آپ غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتی ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی سے بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا دوست. بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور بھائی جان یہاں رکیے گا صرف 2 لمحوں کے لیے. اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے تھوڑی دیر کے لیے اس غار میں لے چلیں. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت کہتے عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل. معذرت سے کہوں گا یہ نعرے کھوکھلے ہو گئے. رسول اللہ نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا. آج جوانیاں چونک چباروں پھٹوں کی زینت بنی، رقص و سرود کی محفلیں سجانے میں لگ گئی. آج جوانیاں کہاں گزری؟ حی علی الصلاۃ کی صدائیں 5 وقت فضا میں گونجتی ہیں، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. اور اللہ کا منادی 5 وقت بولے نا، کس کو پرواہ ہوتی ہے؟ اور محبت تو عمل مانگتی ہے. میرے نبی معراج کی شب رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جانے لگے، براق پہ بیٹھے تو امت کی محبت میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسجد اقصی میں تشریف لائے، وہاں نبیوں کو امامت کا شرف ملا. پھر وہ نوری سیڑھی 7 آسمان تک فرشتوں کے پروں پر، اور پھر جبریل کے پروں پر، پھر رف آیا. پھر حضور فرماتے یہ 5 مراحل اور 6واں مرحلہ. حضور فرماتے پھر آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے. میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے 1 قدم اٹھایا. سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں طے کیا. 1 قدم اٹھاتا ہوں تو اتنا سفر طے کر لیتا ہوں. آوازیں آتی گئی، قدم اٹھتے گئے، کعبہ قوسین کی منزلیں نصیب ہوئی. میرے نبی قرب خاص میں پہنچے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، مکاشفات ہوئے، امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. میرے بھائی جہاں جب قرب خاص میں میرے رسول پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتے محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے؟ تو حضور عرض کرتے اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے. اور پھر وہاں راز و نیاز کی باتیں جو ہوئی، ان راز کی باتوں میں ایک بات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے وہ ہمارے تک آئی. دھیان سے سنیے گا. اما عائشہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں ہے
حضور نے اختیار دیا عائشہ جو مانگو گی عطا ہوگا. عرض کی حضور اگر آپ مجھے رخصت دیں تو میں والد گرامی سے مشورہ کر لوں. کہا مشورہ کر آئے. سیدہ نے جا کے سیدنا صدیق اکبر سے کہا حضور نے اختیار دیا جو مانگو گی عطا ہوگا. تو آپ نے فرمایا بیٹا حضور سے عرض کرنا معراج کی خلوت خاص میں جو راز کی باتیں ہوئی ایک کلمہ ارشاد فرما دیں. ساتھ وعدہ بھی لیا کہ مجھے بھی بتانا ہے. آپ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے عائشہ سنو ان راز کی باتوں میں ایک راز کی بات دھیان سے سنیے گا. فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا. سیدہ نے جا کے والد گرامی کو بتایا تو آپ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. عرض کیا ابا جی یہ رونے والی بات تو نہیں, یہ تو خوشی والی بات ہے. تو آپ فرماتے دوسرا رخ بھی دیکھو, جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. آج ہم دل توڑتے ہیں کہ دل جوڑتے ہیں؟ سنیے گا جی یہ دوسری طرف کہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آج ہم معذرت سے کہوں ہماری زبانیں زہر اگلتی ہیں. آج ہم رشتے جوڑتے نہیں, ہم رشتے توڑتے ہیں. بڑے لوگ ملتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں 30 سال ہو گئے بھائی کو منہ نہیں لگایا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی نا, بچوں پہ لڑ پڑے اور پھر 30 سال آپس میں کلام ہی نہیں کیا اور پھر کلام نہ کر کے بھی فخر کرتے ہیں. مرنا جینا ختم کر لیا, تھوک کے چٹتے نہیں, کیا کچھ نہیں کہتے دوست سے. میں کہتا ہوں یار 30 سال سے بھائی بھائی سے ناراض ہے, کبھی ماضی کے دریچوں میں بچپن تلاش نہیں کیا, وہ پیار کی کہانی وہ نغمے یاد نہیں, انگلی تھام کے سکول جانا, ایک بستر میں جو ہے وہ گھس جانا, ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھانا اور ایک دوسرے کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہو جانا. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی دی اور پھر 30 سال بھائی نے بھائی کو منہ نہ لگایا. یہ تو بھائی ہے نا, ہم نے ایسے نالائق اولاد بھی دیکھی ہے. باقاعدہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے کہا کہ مرنا جینا ختم کیا ہے. وہ کہتے تو مر گئے تو ہم نہیں آئیں گے, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. اور ہم ایسی نالائق اولاد کو جانتے ہیں. باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, محلے دار کہتے ہیں پتر جا کے غسل دیا, اس کی آخری دفعہ اس کا منہ دیکھ لے, کندھا دیا, اس کی قبر پر مٹی ڈالا ہے, اس کی قبر پہ 2 آنسو بہایا. وہ کہتا ہے باپ سے وعدہ کیا تھا آپ مرو گے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. ہم نے ایسی صفاق اور نالائق اولاد بھی دیکھی. نہ نماز قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا, نہ حج قبول ہوگا, نہ زکات قبول ہوگی. اگر یہ بوڑھے ماں باپ ہم سے ناراض ہوئے, انہیں دیہاتوں میں چھوڑائے, یہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے, یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے, ہمیں داور معاشر معاف کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائیوں نے بھائیوں سے آپس میں ناراضگی پار رکھی ہے اور پھر سنبھال کے بھی رکھی ہے. کل کو بیٹی کا نکاح کرنا میری ضرورت پڑے گی, ظاہر ہے ہمارے ہاں شریکہ برادری, اور پھر جب رشتہ داری نہیں جڑتی ہے تو لوگ سوال بھی تو کرتے بھائی نہیں آیا, چچا نہیں آیا, اور وہ ناراضگی سنبھال کر, اور یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جا کے معذرت نہیں کرتا, اور نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس آتا ہے, وہ ٹھوٹے مار کے اٹھاتا ہے. اچھی طرح جب وہ رسوا کر کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اتنی دیر تک وہ بھی نہیں راضی ہوتا, اور وہ بھی ناک بچانے کے لیے, وہ بھی ذلیل کرنے کے لیے آیا. رضا الہی کہاں گئی یار؟ حضرت حنفیہ بھائی سے ناراض ہوئے, صلح کے لیے گئے تو راستے میں سے ہو کے واپس آ گئے. آگے بھائی کو خط لکھا کہ بھائی جان میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا صلح کے لیے, لیکن مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. کہا بھائی جان آپ بڑے ہیں, میری آرزو ہے کہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں اور آپ آئیں اور میرے ساتھ صلح فرما کے مجھ سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں. اور بھائی معاف کرنے والا مزاج رکھو, درگزر والی طبیعت رکھو. اور معراج کی شب یہ راز کی بات. اور دوسری بات, امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے امتوں کا تجربہ ہے. 3 نمازیں فرض تھی, وہ 3 نہیں پڑھتے تھے. عرض کی یہ 50 نہیں پڑھیں گے, آپ کمی کی درخواست کریں. حضور 9 دفعہ گئے, جب 5 رہ گئی تو عرض کی حضور آپ تشریف لے کے جائیں دوبارہ. فرمائے اب اللہ سے حیا آتا ہے. سنیے گا بھائی, کہا اب اللہ سے حیا آتا ہے. اور امتی نے کیا کہا, ایک چکر لگتا تو جان چھوٹ جاتی. اور بھائی آج کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتا ہے کہ تو میرے کپڑے نہیں پاک, کپڑوں کی کہانی نہیں, من گندے ہیں بھائی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرے حصے کی پڑھ آیا, اور کچھ لوگ زیادہ زبان چلائے تو وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا تو نہ کرے, آپ کر لو. کبھی مولوی لا کے کھڑا کر دیا, کبھی پیر لا کے کھڑا کر دیا, آئے گی تو ویکھی جائے گی. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا.
ہم نے اس تحفے کی بھائی ایک گھر میں 8 افراد ہوتے، سب پہ نماز فرض ہے، کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ میں اور آپ اگر اپنی نمازوں کا شمار کریں، ناراض نہ ہوئیے کہ میرا تلخ لہجہ ضرور ہے لیکن اس میں بے پناہ محبتیں بھی ہیں. میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے ہم بتا سکتے ہیں. کسی کے پاس فجر، کسی کے پاس جمعہ، کسی کے پاس ایک عید کی نماز، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فخر سے بتاتے ہیں کہ جمن تو لے کے ہون تک کبھی مسجد نہیں گیا. آج سجدہ نہیں نہ کریں گے بھائی، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی، آج ہی سجدہ کر لے، لیکن اس دن باوجود چاہنے کے دوست سجدہ نہیں ہوگا، کمرے یوں اکڑ جائیں گی. سنیے گا بے نمازی کو کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ قارون، حامان. اور جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. وہ ساغر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو نماز کا ٹائم تھا، ہم صفوں میں کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مسلی کھڑا ہو گیا. چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا اور آواز تھی کہ تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی. اور ہم کبھی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی. قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا بھائی. حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، گھبرائی ہوئی ہے، عرض کرتی حضور 3 گناہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے، مجھے پاک کیجئے. سنیے گا اس کے 3 گناہ. شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا. دوسرا گناہ اس نے عرض کیا حضور میں حاملہ ہوئی، بچہ ہوا تو میں نے اس کو ذبح کر دیا. تیسرا گناہ اس نے کہا میرے پاس سرکے کا مرتبان، میں نے اس بچے کو اس مرتبان میں پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی. 3 گناہوں کا اظہار ہوا. میرے نبی 3 گناہوں کی سزا بیان کرتے ہیں. فرمایا تجھے رجم کیا جائے گا، تو شادی شدہ ہے، تو نے زنا کا ارتکاب کیا. دوسرا فرمایا تو نے ایک انسان کو قتل کیا، تجھے قتل کیا جائے گا. تیسرا فرمایا تو نے گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں اے خاتون تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی، میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہو. اور ہماری کتنی قضا ہوتی ہیں بھائی. سری سکتی بہت بڑا نام گزرا ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوران تدفین نماز اثر قضا ہو گئی. سارا شہر افسوس کے لیے آیا، آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. میرا بیٹا چلا گیا تو سارے شہر نے افسوس کیا، میری نماز چلی گئی کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. ہمیں کبھی افسوس ہوا بھائی؟ صبح سے شام تک 5 نمازیں ہمارے اوپر، ہم نے اس کے حضور سجدہ کیا. آؤ بھائی آج کس بزم میں یہ پیغام ساتھ لے کے جائیے گا اور اللہ سے وعدہ کیجئے گا کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے.